ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی متاثرین سیلاب کے لیے فنڈز کے جمع کرنے کے عمل پر، اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا کہنا تھا کہ تقریباً 1 ارب روپے اس فنڈ میں جمع ہو چکے ہیں. آپ سے میرا کویشچن یہ تھا کہ جی وہ جو آپ گھروں کی تعمیر کی بات کر رہے ہیں وہ کس طرح؟ جی میں نے عرض کیا کہ تقریباً الحمدللہ مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں، 1 ارب روپے کے لگ بھگ پیسہ جمع ہو چکا ہے، اور یہ پاکستان کے مخیر حضرات نے جمع کرایا ہے، پرائیویٹ اداروں نے جمع کرایا ہے، تنخواہ دار لوگوں نے کروایا ہے، دکاندار نے کرایا ہے، یقین کریں ایک سپاہی نے کرایا ہے، ایک کلارک نے کرایا ہے، ایک کاروباری آدمی نے کرایا ہے، اور صنعت کاروں نے کرایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کار خیر میں بہت بڑھ کے حصہ لیا، اور یہ مجھے امید ہے کہ یہ اربوں روپے میں یہ فنڈ جائے گا. تو یہ جو دیہات اب تعمیر نو کی جا رہی ہے، یہ پنجاب حکومت کے فنڈ سے نہیں، یہ ان مخیر حضرات کے فنڈ سے جنہوں نے یہ کروڑوں اربوں روپے جمع کرا رہے ہیں میرے فنڈ میں. اور ہم ایک ڈیزائن کے تحت، ایک کرینے کے تحت یہ گھر بنا کے دے رہے ہیں. یوں سمجھ لیجیے کہ ایک گھر کے لیے ان دیہات میں 2 کمرے ہوں گے رہائش کے لیے، ایک چھوٹا سا باورچی خانہ ہوگا، اور ایک باتھ روم یعنی غسل خانہ ہوگا. اور میں دیہاتی بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اب آپ اپنے جو آپ کا سماج، جو ہمارا جو کلچر، اس میں رہتے ہوئے آپ نئی طرز زندگی کی طرف آپ آغاز بات تو کریں. ایک حقیقت ہے جی کہ جنوبی پنجاب میں محرومیت تو پہلے سے جی بالکل، غربت پہلے سے تھی، اور اس سیلاب ایک آفت نے واقعہ بن گیا. ان کو اور تباہ کر دیا. تو اب ان کو پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، اور یہ آپ صفائی کو اپنا شعار بنائیں. خدا کے لیے اپنی گلیوں کو، ہم آپ کو گلیوں کو پکا کر کے دے رہے ہیں، کتنا فنڈ دے رہے ہیں آپ پنجاب سے؟ جو جی آپ کا ڈیولپمنٹ فنڈ تھا وہ کتنا آپ نے اضافی ادھر جنوبی پنجاب کو دیکھیے دی؟ جی، اس وقت آپ یقین کریں کہ ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کر تمام فنڈز ہم اس طرف کر رہے ہیں. تقریباً بجٹ ہے نکال کر اضافی آپ ادھر لے کے جا رہے ہیں. اور ایک بہت شاندار پروگرام تھا غریب کے لیے، کے لیے، حاوی اس بات ہی کے لیے میں وہ تمام فنڈ ادھر ڈائیورٹ کر رہا ہوں. سارے فنڈ دور پہ تو وہ اگر مہیا نہ کیے تو اور یہ روپے کے فنڈ 2 روپے کی روٹی کے میں ڈائیورٹ کر رہا ہوں. ہم ان کو ان دیہاتوں میں سیوریج بچھا کے دے رہے ہیں، ہم ان کو دیہاتوں میں پانی کی لائنیں بچھا کے دے رہے ہیں، ہم ان کو دیہاتوں میں پرائمری اسکول، ڈسپنسریاں، اور بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کھیل کود کے میدان، جہاں پر جس کو آپ ان کی زبان میں پنگوڑے کہتے ہیں، اور دوسری تاکہ وہاں پر ایک نئی زندگی آباد ہو، نئی زندگی کا وہ آغاز کریں. سیلاب سے ایک اور ان کو میں کہتا ہوں کہ لاہور اور کراچی کے جو لوگ رہنے والے ہیں، آپ کو ان کے معیار کے مطابق ایک دن آنا ہوگا. اور آغاز اتنی بڑی آفت آئی، یہ ایک موقع اللہ نے دیا، موقع بھی دیا کہ آئیں ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں. سیلاب سے ایک اور حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان میں اگر کالا باغ ڈیم سمیت بڑے ڈیمز تعمیر کیے جاتے تو اس بڑے پیمانے پر تباہی نہیں ہونی تھی. خود پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کا یہ کہنا ہے، گورنر پنجاب نے بھی ایسے بیانات دیے. ایک زمانے میں آپ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بڑے جذباتی تھے، لیکن اب آپ نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیمز کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اور اس نئی جو پیدا شدہ صورتحال میں کوئی کالا باغ ڈیم کے حوالے سے پیش رفت ہو سکتی ہے؟ جی آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے، مگر میں آدھے منٹ میں پہلی بات ختم کرتا ہوں. یہ جو دیہات جو تعمیر کیے جا رہے ہیں، یہ پرائیویٹ کانٹریکٹرز کریں آپ گے. کی کوششوں اور کاوشوں کو لوگ جانتے ہیں، اس حوالے سے آپ خاصے ٹچی ہیں، مطلب اس پہ کوئی دو آرا نہیں، اور آپ کر رہے ہیں مہربانی. اور یہاں پر ان کو کہا ہے کہ وہاں کے رہنے والے ان کو مستری بنائیں. یہ موقع ہے، دیکھیں نا، آفت آئی، اللہ نے موقع دیا، ان کو ترخان بنا دیں، ان کو آپ الیکٹریشین بنا دیں. یہ جو کانٹریکٹرز آئیں گے، دیہات تعمیر کریں گے، ہزاروں گھر بننے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے کہ وہ دیہات کی جو وہ لوگ نسل جو کہ کھیتی باڑی نہیں کرتی،
ان کو اگر ہنر آ جائے گا تو وہ اپنی زندگی قومی تعمیر پہ بھی آئے جی، قومی منصوبہ. اب یہ جو کالا باغ کے ڈیم کی بات کریں، ہم پہلے بھی اگر ہمارا موقف جذباتی تھا، آج بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کالا باغ ڈیم ملکی معیشت کے لیے ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہم نے جب دیکھا کہ ملک کے اندر قومی اتفاق رائے پیدا نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے بجائے جو صوبائی جو ہم آہنگی ہے اس میں خدا نخواستہ دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی، تو ہم نے اس پہ کہا کہ کالا باغ ڈیم بہت اہم ہے ملکی معیشت کے لیے، ملکی زراعت کے لیے، ملکی ترقی کے لیے، لیکن اس سے زیادہ ملکی وحدت اور ملکی جو یکجہتی ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے. اب جو اس آفت کے بعد یعنی قیامت خیز سیلاب کے بعد یہ جو بحث چل رہی کہ کالا باغ ڈیم ہوتا تو چارسدہ نہ آتا یا نوشہرہ نہ آتا زیر آب، اور کچھ کہتے ہیں کہ اگر کالا باغ ڈیم ہوتا تو خدا نخواستہ وہاں پر اور زیادہ قیامت آ سکتی تھی. یہ ایک بحث ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم نے کہا ہے کہ قومی جو اس کے قومی منصوبہ قرار اوپر دیا ہے، اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے تو ہم اس کا پورا ساتھ دیں گے ان کام میں. اگر فیڈرل گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی لیں بسم اللہ ہم ان کے پیچھے چلیں گے. آئے قومی اتحاد پیدا کریں، قومی اتفاق پیدا کریں. قومی مشاورت کی بات کی تھی اور اس میں کہا تھا کہ ہم بھی اس میں انیشیٹو لینے کے لیے بالکل جا رہے ہیں، تو آپ اس میں کوئی رول ادا کریں گے؟ جی ہم وزیر اعظم کی پوری معاونت کریں گے. آئیں کالا باغ ڈیم کے اوپر اتفاق باہمی اتفاق پیدا کریں، جو اپنا کنفیوژن ہے جو انڈرسٹینڈنگ دور کریں. ہم پورا مسلم لیگ نون ان کے ساتھ ہم ہوگی. پورا ساتھ دیں گے. لیکن کالا باغ ڈیم انتہائی ضروری ہے، مگر ملکی یکجہتی اور اتفاق کے بغیر یہ ڈیم جو ہے اس سے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں. اگر وزیر اعظم نے آج یہ بیان دیا ہے کہ میں قومی اتفاق کی رائے پیدا کریں تو ہم 2 قدم آگے بڑھیں، ان کا پورا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. یہ صاحب آپ کے حوالے سے جب آپ کی حکومت بنی تو آپ نے گورننس کی بات کی تھی اور لوگوں کو بہت ساری توقعات تھیں آپ کے پچھلے دور کے تناظر میں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح کی گورننس آپ چاہتے تھے وہ خواب جو ہے وہ حقیقت نہیں بن سکا. آپ کی انتظامی مشینری جس کے ذریعے آپ عدل و انصاف کی فراہمی چاہتے تھے وہ نہیں ہوا. آپ کی پولیس، آپ تھانہ کلچر تبدیل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہوا. یہ سارے مسائل جو ہیں اس حوالے سے آپ کی حکومت دیکھیے میں آپ کے سوال کو بڑے غور سے سنا ہے اور یہ بات آپ نے جو کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ میری جو نیت اس وقت میں تھی آج بھی یہی ہے کہ گڈ گورننس عوام کو دی جائے، عوام کے جو مسائل حل کیے جائیں اور لوگوں کی زندگیاں، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی جائے، پولیس کو عوام کا تابع بنایا جائے اور انصاف مہیا کیا جائے. میں اس سے بڑا ان چیزوں کا مجھ سے بڑا اور کوئی دائی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. پچھلے 2.5 سال میں جو میری کوششیں، کاوشیں ہیں وہ مجھے اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کے بہترین جج عوام ہے. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پچھلے 10 سال میں جو انتظامیہ اور پولیس کے اندر جو تباہی کی گئی، جو نظام کو برباد کیا گیا اور جو اربوں روپے کی لوٹ کھسوٹ ہوئی اور جو غلط طور طریقے اور قبضہ گروپ، اسی لیے لوگ آپ کو لے کے قبضہ گروپ چھا گئے تو جو روم واز ناٹ بلٹ اوور نائٹ. میں نے پوری کوشش شروع کی اور اس پہ اور میں تیزی لا رہا ہوں. یہاں پر ایک مخلوط حکومت ہے. میں مثال کے طور پر یہی ناظموں کے اوپر میں نے ہاتھ ڈالا تو جناب خود یہاں کا ایک بہت بڑا ایک حکومتی آفس وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر اور مشرف کے گماشتوں کے ساتھ مل کر اس کرپشن کو روکنے کے لیے بھرپور کوشش کی اور ہمارے پوری طرح ہاتھ روکے گئے ہر طرح سے. اسی طریقے سے اگر کوئی اصلاح کی بات کی جائے اس میں رکھنے ڈالے جائیں. اسی طریقے سے اگر اپنا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں تو بعض اداروں کو کہا جائے کہ ان کی مدد مت کرو. اسی طریقے سے اگر وطن کارڈ کا اجرا ہوتا ہے تو کہا جائے کہ اس میں ڈیلے کرو. مگر میں ایسی چیزوں سے نہ گھبرانے والا ہوں نہ پریشان ہونے والا ہوں. میرا ایمان ہے کہ اگر نیت نیک ہو اور ارادے مصمم ہوں اور ارادے جوان ہوں تو اللہ تعالیٰ جس طرح کی گورننس آپ چاہتے تھے ویسی ہے. اس طرح کی تو نہیں ہے، لیکن خدا نے اگر موقع دیا
اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمت دی تو ایک دن آئے گا، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی دے، اسی ایک پروگرام میں آپ انشاءاللہ سیلاب کی طرح ان حقیر مگر اچھے عوامی کاموں کی بھی تعریف کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین یہاں لیتے ہیں ہم ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیں۔